السلام علیکم دوستو، آج ہم اس ویڈیو میں جانیں گے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے مخلص پیغمبر ہیں۔ ان کا لقب کلیم اللہ ہے کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ سے ہم کلام کرتے تھے۔ آپ علیہ السلام کے والد کا نام عمران علیہ السلام اور بھائی کا نام ہارون علیہ السلام تھا۔ موسیٰ علیہ السلام میں 10 آدمیوں کے برابر طاقت تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیدائش سے پہلے ایک مغرور اور بہت ہی ظالم بادشاہ تھا جس کا نام ولید بن مصعب یعنی کہ فرعون تھا۔ بنی اسرائیل کی قوم پر ظلم و ستم کرتا تھا اور ان کو غلاموں کی طرح کام لیتا تھا۔ فرعون کو ماننے والے قبطی کہلاتے تھے اور وہ عیش و آرام کی زندگی گزارا کرتے تھے۔ ایک روز فرعون نے خواب میں دیکھا کہ بیت المقدس سے مصر کی جانب ایک آگ بڑھتا چلا آ رہا ہے۔ وہ آگ تمام مصر والوں کو جلا ڈالتا ہے مگر اس آگ سے صرف بنی اسرائیل کے گھر محفوظ رہتے ہیں۔ فرعون نے اس خواب کی تعبیر اپنے پاس موجود کہنوں سے پوچھی تو انہوں نے بتایا کہ بنی اسرائیل میں ایک ایسا بچہ پیدا ہونے والا ہے جس کی وجہ سے مصریوں کی ہلاکت ہوگی۔ خواب کی تعبیر سن کر فرعون ڈر گیا اور ایک خوفناک حکم جاری کیا کہ بنی اسرائیل میں جو بھی لڑکا پیدا ہوگا اسے قتل کر دیا جائے۔ چنانچہ بنی اسرائیل میں جو بھی عورت حاملہ ہوتی تو اس پر کڑی نگرانی کی جاتی اور اگر لڑکا ہوتا تو قتل کر دیا جاتا۔ اس دور میں تقریباً 2 لاکھ بچے قتل کر دیے گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ جب حمل سے ہوئی تو اس کی خبر کسی کو نہ ہوئی۔ انہوں نے سب سے چھپائے رکھا اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تب بھی سوائے قریبی رشتہ داروں کو کسی کو معلوم نہ ہوا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے والدہ کے دل میں یہ خیال ڈالا کہ جب بھی کوئی ڈر اور خوف محسوس کرو تو بچے کو دریا میں بہا دینا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے ایک صندوق میں رکھ کر دریائے نیل میں بہا دیا اور موسیٰ علیہ السلام کی بہن سے کہا کہ تو پیچھے پیچھے جا اور اپنے بھائی کی نگرانی کرتی جانا۔ چنانچہ وہ صندوق دریا کے کنارے جا لگا جہاں فرعون کا محل تھا۔ محل کے درباریوں نے صندوق کو نکال لیا۔ فرعون کی بیوی آسیہ جو بہت ہی نیک خاتون تھی موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا اور فرعون سے کہا یہ تیری اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے اور اسے اپنا بیٹا بنا لیں۔ جب موسیٰ علیہ السلام کو بھوک لگی اور دودھ کے لیے رونے لگے تو دودھ پلانے والیاں لائی گئیں لیکن آپ علیہ السلام نے کسی کا دودھ نہیں پیا۔ قریب میں ہی موسیٰ علیہ السلام کی بہن جو آپ کی نگرانی کرتے ہوئے پیچھے آئی تھی کہنے لگی میں ایک گھر جانتی ہوں جو اس بچے کو دودھ پلا سکتی ہے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو واپس ان کی ماں کے پاس لوٹا دیا۔ سبحان اللہ۔ فرعون کے محل میں آپ نے پرورش پائی اور جوان ہوئے۔ طاقت و قوت اللہ نے آپ کو بہت عطا کی تھی۔ ایک دن آپ نے 2 لوگوں کو آپس میں لڑتے ہوئے دیکھا۔ اس میں سے ایک بنی اسرائیل سے تھا اور دوسرا قبطی تھا۔ بنی اسرائیل کے شخص نے آپ سے مدد مانگی۔ آپ نے مدد کا ارادہ کیا اور قبطی کو ایک مکہ مارا جس سے اس کی موت ہو گئی۔ موسیٰ علیہ السلام کا مقصد قتل کا نہیں تھا اور آپ نے اللہ تعالیٰ سے توبہ کیا۔ اگلے دن جب حضرت موسیٰ علیہ السلام شہر کے طرف نکلے تو دیکھا کہ وہیں بنی اسرائیل پھر کسی سے جھگڑ رہا ہے اور آپ کو دیکھ کر پھر سے آپ سے مدد کی طلب کر رہا ہے۔ آپ نے فرمایا تو جھگڑالو آدمی ہے اور اس کے مقابلے والے قبطی کی طرف ہو گئے۔ بنی اسرائیل نے کہا کہ کل جیسے ایک آدمی کو مارا تھا کیا آج تجھے بھی مار ڈالو گے، مجھے بھی مار ڈالو گے؟ اس کی اس بات سے آپ سمجھ گئے کہ کل والی بات پورے شہر میں پھیل گئی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ خیال آیا کہ قبطی کے قتل کے بدلے کہیں میرا نہ قتل کر دیں۔ آپ علیہ السلام اپنے آپ کو چھپانا چاہتے تھے۔ فرعون کی قوم سے ایک شخص آیا اور موسیٰ علیہ السلام سے کہا
کہ آپ فوراً یہاں سے کہیں دوسری جگہ نکل جائیں، کیونکہ یہ قوم کے سردار آپ کی قتل کے منصوبے بنا رہے ہیں۔ مصر سے نکل کر بھوکے پیاسے اور لمبے سفر سے آپ مدین پہنچے۔ مدین ایک جگہ پہنچے تو دیکھا کہ ایک چشمے پر ایک حوض ہے جہاں کچھ لوگ اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں۔ قریب ہی آپ نے دیکھا کہ 2 عورتیں ہیں جن کے پاس بکریاں تھیں، وہ پانی کے قریب اپنی بکریوں کو روکے ہوئے تھیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کیا معاملہ ہے، اپنی بکریوں کو پانی کیوں نہیں پلاتی؟ وہ بولے کہ جب تک یہ چرواہے اپنے جانوروں کو پانی نہیں پلاتے ہم نہیں پلا سکتی، اور ہمارے والد بہت بوڑھے ہیں۔ یہ سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آگے بڑھ کر ان سب کو ہٹایا اور بکریوں کو پانی پلایا۔ دونوں عورتیں واپس آئیں، سارا قصہ اپنے والد کو سنایا۔ دونوں عورتوں میں سے ایک حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس شرماتے ہوئے آئی اور کہا کہ میرے والد آپ کو بلا رہے ہیں، کیونکہ آپ نے جو ہمارے بکریوں کو پانی پلایا اس کی اجرت دے سکے۔ حالانکہ موسیٰ علیہ السلام نے یہ عمل کوئی اجرت کے لیے نہیں کیا، لیکن ان کو سخت حاجت تھی، اس لیے آپ ان کے ساتھ چل پڑے۔ گھر پہنچ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور شعیب علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹی نے کہا کہ آپ ان کو مزدوری پر رکھ لیں، کیونکہ یہ طاقتور بھی ہیں اور ایماندار بھی۔ پھر حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی ایک بیٹی سے ان کا نکاح کر دیا اور مہر کے عوض 8 سال مزدوری کو کہا، اور یہ بھی کہا کہ اگر 10 سال کریں تو یہ بہتر اور آسان ہے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 10 سال وہیں پورے کیے۔ 10 سال پورے کرنے کے بعد موسیٰ علیہ السلام اپنے وطن مصر جانے کا ارادہ کیا اور اپنی بیوی کے ساتھ لیے واپس چلے۔ سفر کے دوران سردی کافی تھی، اندھیری رات تھی۔ موسیٰ علیہ السلام کو دور پہاڑی پر ایک آگ دکھائی دیا۔ وہ اپنی بیوی کو بولے میں آگ لے آتا ہوں تاکہ سردی سے بچا جا سکے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام آگ کے پاس پہنچے تو دیکھا وہاں کوئی آگ نہیں تھی، بلکہ ایک درخت سے نور نکل رہا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بہت حیران ہوئے۔ جب اور قریب ہوئے تو اس میں سے آواز سنائی دی۔ یہ آواز اللہ رب العزت کی اپنے بندے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے درمیان تھی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے موسیٰ میں تمہارا پروردگار بول رہا ہوں۔ پھر آواز آئی یہ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا یہ میری لاٹھی ہے جس سے میں ٹیک لگاتا ہوں اور اپنے بکریوں کے لیے پتے جھاڑتا ہوں، اور بھی بہت فائدے ہیں۔ پھر اللہ کی طرف سے حکم ہوا اسے نیچے زمین پر ڈال دے۔ جو ہی موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی نیچے گرائی وہ سانپ بن کر دوڑنے لگا۔ یہ دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام پیٹھ پھیر کر بھاگے، پیچھے مڑ کر بھی نہ دیکھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا موسیٰ ڈر مت اور اس لاٹھی کو پکڑ، ہم دوبارہ لاٹھی بنا دیں گے۔ آپ علیہ السلام نے سانپ کو پکڑا تو وہ لاٹھی بن گیا۔ اللہ تعالیٰ نے پھر فرمایا اپنے ہاتھ کو اپنے گریبان میں ڈال۔ موسیٰ علیہ السلام ایسا ہی کیے۔ جب ہاتھ باہر نکالا تو آپ کا ہاتھ سورج کی طرح چمکنے لگا۔ بس اللہ تعالیٰ نے 2 معجزے موسیٰ علیہ السلام کو دیا اور فرمایا فوراً فرعون اور اس کے قوم کی طرف جا، یقیناً وہ بہت سرکش اور نافرمان ہے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے میرے پروردگار میری زبان کی گرہ کھول دے اور میرے کام میں آسانی فرما، اور میرے بھائی ہارون علیہ السلام کو میرے ساتھ کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا قبول فرمائی۔ اس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نبوت سے سرفراز فرمایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس ہوئے اور اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کو ساتھ لیا اور فرعون کے محل پہنچے۔ محل کے دربانوں نے آپ کو اندر جانے نہیں دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں قاصد ہوں، یعنی پیغام لے کر آیا ہوں، تو دربانوں نے اندر جانے دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو دین کی دعوت دی تو فرعون نے کہا تیرا رب کون ہے؟ جواب میں موسیٰ
علیہ السلام نے کہا وہ آسمانوں اور زمین کے تمام چیزوں کا رب ہے۔ یہ بات موسیٰ علیہ السلام کے تمام درباریوں کے مخاطب ہو کر کی تھی۔ پھر فرعون بولا اگر تو اپنے وعدے میں سچا ہے تو پریشانیاں پیش کر۔ اب موقع آ گیا ہے کہ دونوں معجزے پیش کیے جائیں۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی زمین پر رکھ دیا تو وہ اژدہا بن گیا، اور اپنے گریبان سے ہاتھ نکالا تو وہ چمکنے لگا۔ فرعون نے کہا یہ تو سوائے جادو کے اور کچھ نہیں، اور کہا کہ تمہارے مقابلے میں بھی مشہور جادوگروں کو لاؤں گا۔ موسیٰ علیہ السلام کو اسی وقت کا انتظار تھا وہ سب کے سامنے دعوت پیش کی جائے۔